گستاخی کی سزا شرطن سے جدا۔ اگر آپ غریب آدمی ہیں تو بالکل صحیح سنا آپ نے۔ اب اگر آپ میں ذرا سی بھی ہمت، غیرت اور شعور باقی ہے تو آپ نے اس نعرے کو ہمیشہ تب تک پورا کہنا ہے جب تک ہر غریب، خاص، عام، دین سیکھنے اور سکھانے والے سب کے لیے قانون برابر نہیں ہو جاتا۔ جیسے کہ پاکستان کے قانون 295A اور 295C کے تحت اگر کسی سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے، جیل ہے، یا پھر پبلک خود ہی اسے چھیڑ کر دیتی ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جیسے مفتی سمر اتاری صاحب سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس پر معافی مانگ لی، بالکل ٹھیک ہے، معافی کا آپشن ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان اسلام کے خلاف یا کسی قسم کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے۔ لیکن اصل آئرنی یہ ہے کہ مفتی صاحب اپنی ہی آڈینس کو خود سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو میں ممبر سے لوگوں کو سکھاتا ہوں لوگ وہ نہیں سیکھتے، وہ اپنے شعور سے میری ٹیچنگ کو اگنور کر دیتے ہیں اور کہیں اور سے جو صحیح بات سیکھتے ہیں وہ مجھ پر ہی اپلائی کریں گے۔ واہ بھائی، دین سکھانے والے کو دین سیکھنے والے پر زیادہ بھروسہ ہے۔ مفتی صاحب خود سے زیادہ میچور اور شعورمند ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی ہی آڈینس کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں ریڈیکل ہو جاتا ہوں دوسروں کے لیے، آپ لوگ تو شعورمند ہیں نا، آپ تو مجھے معاف کر دیں گے۔ دین آپ لوگ مجھ سے سیکھیں لیکن اخلاق میرا نہیں سیکھیں۔ جبکہ مفتی صاحب اس اخلاق کو انداز فاروقی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مفتی صاحب کی معافی پر مینز بن رہے ہیں اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب بھی نہ ہوتا عوام واقعی مفتی صاحب بہت زیادہ میچور اور شعورمند ہے۔ اگر مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ویڈیو میں کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور آپ لوگ باقی اکیوز کے لیے بھی اسی طرح سوچیں جس طرح آپ میرے لیے سوچ رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بات کرتے کہ جو اکیوزڈ بند ہیں جیلوں میں، جن کے خلاف سزا ہو چکی ہے، ان سب کو موقع دیں اور انٹرویو کریں یا باقاعدہ طور پر ان سب کے کیسز کو دیکھیں۔ مفتی صاحب اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اور کہتے کہ میں خود جاؤں گا اور سب سے ملوں گا اور جن کو معافی ملنی چاہیے ان کے لیے بات کروں گا۔ لیکن مفتی صاحب نے یہاں صرف اپنا سوچا۔ ویسے تو اب کافی بہتری آ گئی ہے، جیسے طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب یا انجینئر محمد علی مرزا، جن کے اوپر خود اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ اس پہ کوئی قانون بنے تاکہ جو فالس اکیوزڈ ہیں، جن کے خلاف غلط پرچے دیے جاتے ہیں، کسی غلط ہو جاتا ہے، ان کو بھی انصاف ملے، مولانا مفتی سمر اتاری صاحب کی طرح۔ آخر میں ہماری عوام کے لیے یہ سبق ہے کہ عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ غلطی دین سیکھنے اور سکھانے والے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو یا کتنا ہی بڑا مفتی ہو۔ اس لیے جب بھی آپ کسی محفل میں ہوں اپنا شعور بیدار رکھیں۔ اگر آپ کو 1% بھی یہ لگے کہ بات غلط ہو سکتی ہے تو اندھی تقلید یا صرف بات سننے کے بجائے اللہ کی کتاب یا کسی عالم سے یا بڑے عالم سے رجوع کریں۔ سوچیں، قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے پہلے کسی کی سزا پر سر ہلایا اور پھر ان کی معافی پر سر ہلا رہے ہیں۔ وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ میرے وقت آپ نے سزا کو صحیح کہا تھا اور آج آپ ان کی معافی پر خوش ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دوسروں کے دین، ایمان اور زندگیوں کا فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آسان سی بات سمجھیں، یہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں انہوں نے بعد میں اپنی اصلاح کر لینی ہے، اور انہوں نے اللہ کے دربار میں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور عوام سے معافی مانگ لینی ہے۔ اور جن کے خلاف آپ نے ان کے کہنے پر کارروائی کر دی، جن کی زندگیاں ختم کر دی ہیں، جن کی دنیا میں زندگیاں جہنم بنا دی ہیں، جب وہ آپ سے سوال کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟